السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ جمعے کے وظیفے کے طور پر ہے۔ جو بھی جمعے کے دن یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس سے فلاح پائے گا۔ یہ جو بھی دعائیں ہیں سب عالموں کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، جیسے جیسے بتائی گئی ہیں ویسی ویسی لکھ لی گئی ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے کام آئے گی، آپ اس پہ عمل کریے گا۔ ایک چیز میں آپ سے ضرور فرماؤں گا کہ جمعے کے دن کا سب سے بڑا عمل جو ہے میرے نالج میں بھی اور لوگوں کے خیال سے بھی وہ سب سے بڑا ہے درود شریف کا، کیونکہ جمعے کا دن خاص ہوتا ہے جس میں جو نا فرشتے بھی اور اللہ پاک بھی اور فرشتے بھی سب نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد تو خاص طور سے عصر سے مغرب تک درود شریف لگاتار پڑھتے ہیں، اور پورے دن پڑھ لیں تو اس کی تک کوئی وہی نہیں ہے۔ پہلے کے بادشاہ ایسے ایسے گزرے ہیں جو کروڑوں بار درود شریف پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی ان کے خوابوں میں بھی آتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ ایسے ایسے کرو۔ یہ صرف پیار محبت کا اظہار ہے کہ وہ کروڑوں درود شریف پڑھتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی ان کو دیدار دے دیتے تھے۔ آج ہم میں لگن نہیں ہے، ہم ایک تسبیح پڑھنے میں بھی تھک جاتے ہیں۔ چلیے خیر، بہرحال کوشش کرنا زیادہ سے زیادہ درود شریف جمعے کے دن ضرور پڑھنا۔ تو ہم جمعے کے دن کے لیے بتا رہے تھے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا غفارو کی پڑھیں تو آپ کی مغفرت میں آسانی ہوگی۔ 100 مرتبہ یا بشیرو کی پڑھیں، نگاہ تیز ہوگی۔ جمعے کی رات کو ایک تسبیح یا جارو کی پڑھیں۔ جمعے کی رات کو 7 مرتبہ سورہ نور اور 1001 بار یا نور پڑھا کریں۔ 10 تسبیح یا باقیوں کی پڑھیں۔ جو شخص جمعے کے دن بعد نماز مغرب 40 مرتبہ یا معیذو پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ لوگوں میں باعزت و باوقار بنا دیں گے۔ جو شخص جمعے کی رات میں یا حکیم اس قدر پڑھے کہ بے حال و بے خود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو انشاءاللہ کشف و الہام سے نوازیں گے۔ جو شخص جمعے کے دن یا رات کو روٹی کے 20 ٹکڑوں پر العدل لکھ کر کھائے گا، اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے لیے مسخر فرما دیں گے انشاءاللہ۔ جو شخص مسافر ہو وہ جمعے کے دن 1000 مرتبہ یا اولو پڑھے، انشاءاللہ جلد باخیریت وطن کو واپس پہنچ جائے گا۔ جو شخص حق پر ہو اور دشمن سے بدلہ لینے کی اس میں طاقت نہ ہو، وہ 3 جمعے تک با کثرت یا منتقو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس سے خود انتقام لیں گے۔ یعنی کہ آپ کمزور ہیں، کسی سے انتقام نہیں لے سکتے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، اور آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کے لیے پڑھ دیا اس کا نقصان ہو جائے گا، نہیں۔ اگر آپ کمزور ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ دوسرے کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اور یہ والا نام یا منتقو پڑھیں 3 جمعے تک کثرت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خود اس کا حساب کر دیں گے۔ اس کا مطلب اس کی سزا دیں گے یا اس کی پکڑ کریں گے، جیسا بھی ہوگا وہ اللہ کے حق میں، ٹھیک ہے نا، اس پہ کریں۔ جو شخص جمعے کی رات میں 100 مرتبہ یا ضرور پڑھا کرے وہ انشاءاللہ نام ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور قرب خداوندی اسے حاصل ہوگا۔ جو شخص جمعے کی رات میں 10 تسبیح یا باقی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کے جر و نقصان سے محفوظ رکھے گا اور انشاءاللہ اس کے تمام نیک عمل قبول ہونے شروع ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جمعے کا عمل سب سے بڑا عمل ہوتا ہے، تو عید کی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک بات یہ گزارش کروں گا کہ کوشش یہ کرا کریں کہ جمعے کے دن چھٹی کر لیا کریں۔ ہم خود چھٹی کرتے ہیں اپنے کام کی، جمعے کے دن کی، تو جمعے کے دن کی چھٹی کر دیں۔ اگر کسی کے لیے مجبوری ہے نہیں کر سکتا تو آدھے دن کی کریں، کیونکہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جب منادی اذان دے اور آپ اذان کی آواز سنو تو مسجد کی طرف دوڑ پڑو، سارا خرید فروخت چھوڑ کر مسجد کی دوڑ پڑو اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے روزگار کی تلاش میں نکل جاؤ۔ یہاں میں اپنے من سے یہ سوچتا ہوں کہ آدھے دن کی ہمیں کم سے کم چھٹی ضرور رکھنی چاہیے، صبح سے لے کے جمعے کی نماز تک کی۔ وہ اس لیے کہ ہمیں صبح کو جمعے کو اس طریقے سے جمعے کا فائدہ یہ اٹھانا کہ لوگوں کو دکھائی دے کہ ان کے لیے جمعہ کتنا خاص ہے، کیونکہ عیسائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتوار کو پاک صاحب اچھا بنایا تھا اور انہوں نے اپنے اتوار کے دن کو اچھا مانا، تو یہودیوں نے اللہ سے گزارش کری تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے کے دن کو اچھا بنا دیا۔ پھر جب مسلمانوں نے دعا کری تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو ان کے لیے اچھا بنایا، خاص بنایا، مطلب ایک خاص دن ہے۔ جیسے زیادہ تر لوگ پہلے انگریز جو ہے اتوار کی چھٹی رکھتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے محلے میں اکثر دیکھا ہوگا کہ پہلے اتوار کی چھٹیاں زیادہ ہوتی تھی کہ جب کچھ اپنے کاروبار کی ہفتے کی چھٹی رکھتے تھے، ہے نا۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو بھی جمعے کی چھٹی کم سے کم بھی نہیں تو آدھے دن کی رکھنی چاہیے،
اس میں یہ فائدہ، صبح کو اچھی طرح تیار ہو گیا، خوشبو لگا کے، کپڑے بڑھیا پہن کے، اور اس کے بعد اپنا سب ایک ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا وانا کھائیں اور نماز پڑھنے جائیں، اس کے بعد نماز سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد اپنے کام پہ چلے جائیں۔ اگر مجبوری نہیں ہے تو پورے دن اپنا جمعے کی اس میں گزاریں اور درود سلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اگر مجبوری ہے تو جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے کاروبار کی تلاش میں نکل جائیں۔ تو جب ہم اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ بہت کامیابی ملے گی میرے بھائیوں۔ میں نے زیادہ تر یہ چیز آزما کے دیکھ رکھی ہے، ہمارے اب بھی دواخانے پہ لکھا ہوگا جمعے کے دن صبح کو کلینک بند رہے گا، وہ صرف اسی لیے ہے تاکہ ہم بھی جمعے کی نماز تک آرام سے جمعہ کے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر رکھتا ہوں میں۔ اور کوئی بات کچھ پوچھنی ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ دوستوں میں ایک بات پھر کہنا چاہوں گا، میں یوٹیوبر نہیں ہوں، نہ عالم ہوں۔ جتنا جو نالج میرے پاس لوگوں کے دوارا، عالموں کے دوارا بتایا جاتا ہے اسے میں لکھ لیتا ہوں، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ فلاح میں اس سے فلاح اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میرے بولنے سے آپ کو ایسا لگے گا یا کیا بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے۔ بھائی ایک یوٹیوبر ہوتا ہے وہ اسپیشل ہوتا ہے اس چیز کا، ہم ایک عام آدمی ہیں بھائی، ہمیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، بس اللہ ہی اس کو کامیابی کی طرف پہنچائے گا۔ اور کسی طرح کی کوئی ویڈیو کسی موضوع پہ بات کرنی ہو تو آپ ہمارے پاس ڈالیے گا، باقی جو چیز ہمارے پاس عالموں کی بتائی وہ خود بخود ہم ڈالتے رہیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔